وعلى روحه ونفسه صهره وبسيه سبحان اللہ سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالي امام المتقین علی بن ابی طالب اللهم صل على محمد وعلى اوصیائه لا سیما بقیة اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. 8 شوال یوم احرام جنت البقیع ہے، ہمارے لیے بہت بڑا سوگ کا دن ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے جس نے آئمہ علیہ السلام کی زندگی میں ان پہ جا کے حملہ کیا اور جس نے جا کے ان کی شہادت کا جو سبب بنا ہوں یہ ویسا ہے. میں کیونکہ ایک علمی مسئلہ ہے اور ایک بنیادی اعتقادی فقہی مسئلہ ہے، اس لیے میں اس پہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں چاہتا ہوں کہ تقریر. بسم اللہ. بنیادی طور پہ تمام مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ قبریں بنانا کسی بھی مومن کو مسلمان کو دفنانا واجب ہے اور پھر اس کے کچھ مستحبات ہیں جیسے قبر کو تربیت کرنا یعنی اس کے 4 کونے بنانا. تربیت کہتے ہیں 4 کونے بنانا، گول نہیں بنانا. بھائیوں کے گول بنا دیتے ہیں ہمارے ہاں. احادیث میں ہے کہ قبر کو گول مت بناؤ، اونٹ کے کوہان جیسا مت بناؤ. توجہ ہے؟ اونٹ کے کوہان جیسا گول قبر بنانے کے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے پاکستان میں عام ہے لوگ قبر گول بناتے ہیں. یہ مکروہ، بلکہ اس کے 4 کونے بناؤ جب دفناؤ. اپنے عام مومن کو بھی جب دفناؤ تو 4 کونے بناؤ. قبر کو 7 انگلی تک زمین سے اونچا کرو. 7 انگلی کم از کم. مومن عام میں بات کر رہا ہوں. تو جو عام مومن کی قبر ہے اس کو 7 انگلی تک اونچا کرنا اور 4 کونے اس کے بنانا سنت ہے، مستحب ہے، سنت نبوی. اور اس پہ قبر پہ پانی ڈالنا. خود زیارت قبور مستحب ہے، سنت ہے، ثواب ہے. اسے بھی فائدہ ہوتا ہے جس مومن کی قبر پہ جائیں اور خود مومن جو جاتا ہے اسے بھی فائدہ ہے. اس کے لیے آپ قرآن پڑھیں گے اس سے بھی فائدہ ہوگا. آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا. مومن کی قبر کی زیارت کا ثواب ہے. مومن زندہ ہو تو اس کی زیارت کا ثواب ہے، مر جائے تو اس کی زیارت کا ثواب ہے. اور سنیں گے مومن زندہ ہو تو اس کی زیارت کا ثواب، مومن مر جائے تو اس کی زیارت کا ثواب. کافر و منافق سے زندگی میں ملنا بھی گناہ اور اس کے مرنے کے بعد بھی ملنا اس سے گناہ ہے. بات سمجھ رہی ہے نا؟ تو یہ مومن کی قبر کا جو ہے وہ ثواب ہے انسان. اور خود حبیب خدا کی حدیث ہے کہ من زارنی بعد مماتی کمن زارنی فی حیاتی. جو میرے مرنے کے بعد میرے دنیا سے جانے کے بعد میری زیارت کرے ایسا ہے جیسے اس نے زندگی میں میری زیارت کی. ایسا ہے جیسے کمن زارنی فی حیاتی، جیسے اس نے میری زندگی میں زیارت کی. یہ کس کے لیے ہوتا ہے کہ وہ مر بھی جائے تو ایسی ہی زیارت ہے جیسے زندگی میں اس کی زیارت کی. یہ اس کے لیے کہا جاتا ہے جو مرنے کے بعد بھی زندہ ہو. جو مر جائے وہ کیسے ممکن ہے کہ ویسا ہی ہو جیسے زندگی میں اس کی زیارت کی ہو. فرماتے ہیں کہ من زارنی بعد مماتی کمن زارنی فی حیاتی، جیسے زندگی میں جس نے میری زیارت کی ویسا ہی ثواب ہے جیسے مرنے کے بعد. تو یعنی جو صحابہ کا اتنا رتبہ ہے کہ انہوں نے رسول خدا کی زیارت کی، اگر ایمان رکھتے ہو تو آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ہے جو ایمان کے ساتھ رسول خدا کی زیارت کے لیے ہے. اور رسول خدا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ بھی دیکھو میں تم جیسا نہیں ہوں، تم مر جاؤ تو ختم ہو
میں مر کے بھی زندہ ہوں. اور پھر فرماتے ہیں میں ہی نہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو آل محمد کی محبت میں مر جائے. ایک ہے مارا گیا, قتل ہو گیا, شہید ہو گیا. ایک ہے شہید ہو گیا, وہ زندہ ہے. پیغمبر فرماتے ہیں وہ نہیں, وہ تو پہلے ہی شہید ہے. جو مر جائے اور آل محمد کی ولا رکھتا ہو, محبت رکھتا ہو, وہ بھی زندہ, وہ بھی زندہ, وہ بھی شہید ہے. من مات علی حب آل محمد مات شہید. میں بھی میں نے چند ایک دلیلیں دی آپ کے لیے. تو یہ انسان جو مرنے کے بعد کسی کی زیارت کرے وہ ثواب ہے, یہ اجر ہے. اللہ نے اس کو بہت زیادہ اجر ثواب رکھا ہے. مومن کی زورو اہل القبور, اہل قبر کی, قبروں والوں کی زیارت کیا کرو. زورو زیارت سے ہے. دیکھیں اگر کوئی کہتا ہے کہ زیارت قبروں کی بدعت ہے, شرک ہے, حرام ہے, تو اسے دلیل چاہیے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. اگر کوئی آدمی کہتا ہے قبروں کی زیارت حرام ہے, بدعت ہے, شرک ہے, پتہ نہیں یہ تین ہی کیوں ہے, بدعت ہے, شرک حرام ہے, تو اسے دلیل چاہیے ثابت کرے کہ بدعت ہے, شرک ہے, حرام ہے, وہ دلیل لائے. کیونکہ اسلام کا قانون ہے اصالت الاباحہ کا. اصالت الاباحہ یعنی اصل یہ ہے کہ ہر چیز مباح ہے, جائز ہے. لیکن ہر چیز پاک ہے جب تک کہ پتہ نہ ہونا چاہیے. ہر چیز جائز ہے, مباح ہے, جب تک پتہ نہ ہو حرام ہے. تو اگر حرام ہے تو پیغمبر کو بتانا چاہیے تھا. قبروں پہ نہ جانا بدعت ہے, قبروں پہ نہ جانا شرک ہے, قبروں پہ نہ جانا حرام ہے. پیغمبر نے جب نہیں فرمایا اس کا مطلب ہے حرام نہیں. اچھا پھر وہ کام جو حرام ہو معصوم کر سکتے ہیں یا رسول خدا حرام معاذ اللہ مکروہ بھی نہیں کرتے؟ ہمارا تو عقیدہ ہے جو کرتے ہیں یا وہ واجب ہے یا سنت سے. توجہ ہو, حرام تو حرام, مکروہ بھی انجام نہیں دیتے. تو اگر گرامی اگر رسول خدا قبروں پہ جاتے نظر آئے اور گواہ پوچھے یا رسول اللہ یہاں کس کی قبر ہے؟ کہ یہاں میری ماں کی قبر ہے. ابا کے مقام پہ گئے, مدینے سے باہر, مدینے سے قریب شہر چھوٹا سا ابا کے جہاں پہ ساتھ امام کی بلال گئے تو دیکھا کہ رسول خدا بہت بیتابی کر رہے ہیں, قبر پہ گر رہے ہیں بار بار, جیسے ایک بچہ ماں سے لپٹ کے روتا ہے. رسول خدا بار بار قبر سے لپٹ رہے ہیں, بہت زیادہ بیتابی کر رہے ہیں. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہاں کون ہے؟ کہا یہاں میری ماں ہے. کہا لیکن یا رسول اللہ آپ تو نبی ہیں, آپ کو صبر کرنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھی ہے, تجھے نہیں پتا یہ میری ماں ہے. اللہ نے اسے چنا میری ماں بننے کے. سوچ اس کا مقام کیا, اس ہستی کا مقام کیا, یہ میری ماں. میں اگر اپنی ماں کی قبر پہ نہیں آؤں گا تو کون آئے گا؟ ادارے کی حامی توجہ. اب بہت سے مسلمان کہتے ہیں کہ رسول خدا کی قبر والدہ کی قبر کو گرایا جب مسلمانوں نے, تو کہا کہ کیونکہ اسلام سے پہلے معاذ اللہ انتقال کر گئی تھی تو مسلمان نہیں تھی, اس لیے قبر گرا دی. تو انہوں نے قبر اس لیے گرائی, وہ کہتے ہیں اسلام سے پہلے. عزیزان گرامی اسلام سے پہلے دنیا سے گئی تھی تو کیا پیغمبر کو نہیں پتا تھا؟ پیغمبر جانتے تھے کس حالت میں گئی ہیں, پھر بھی پیغمبر قبر پہ جا کے بتا رہے ہیں اس ماں کی قبر کی زیارت مستحب ہے. بے شک مجھے معلومات پہنچ رہی ہے. ادارے گرامی قبروں پہ جا رہے ہیں رسول خدا, اور کتنی قبروں کی زیارت خود بھی کرتے ہیں, بتاتے بھی ہیں, اور صحابہ کو بھی کہتے ہیں زورو. اور جب زیارت پہ جاؤ تو کیا کریں, یا سنا جائے تو کیا کریں؟ تو کہا فاتحہ پڑھنا, مثال کے طور پہ اخلاص پڑھنا, انا انزلنا پڑھنا, آیت الکرسی پڑھنا, اس کو بھی بتاتے ہیں. اور کہا کہ قبر پہ پانی ڈالنا. یہ جو اتنی مستحبات بتائی گئی ہے قبروں پہ جائیں, اگر جانا بدعت ہوتا تو کہتے تھے جب دفنا ہو تو پھر دوبارہ نہ جانا. اچھا ہمیں بتانے والے نا کہ بدعت ہے, میرے منہ سے بھی نام نکلنے والا تھا. پاکستان جانا ہے, اور پاکستان میں لائف جا رہا, بہت اچھی بات ہے لائف ہے,
میں بھی کوئی اختلافی بات نہیں کروں گا. پاکستان میں امام کعبہ آئے ہوئے تھے, میں بھی کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا. امام کعبہ پاکستان آئے پچھلے 1-2 سال پہلے کی بات ہے. بس مجھے پتا نہیں, مجھے میں دیکھتا ہوں, آپ لوگ تو دیکھتے ہی نہیں. امام کعبہ پاکستان کا دورہ کرنے آئے اور ہر جگہ گئے, اور پھر وہ پشاور پہ گئے, اور KPK میں جانے کے بعد ایک خاص بہت بڑے عالم دین کے, اور پھر ان کی ماں کی قبر پہ فاتحہ بھی پڑھی, اور لوگوں نے تصویریں چھاپی کی, وہ ہاتھ اٹھا رکھی ہے, قبر پہ کھڑے, کچی قبر ہے, اور وہ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں. ہم قبروں پہ فاتحہ پڑھے تو بدعت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام کعبہ آ کے فاتحہ پڑھے تو سنت ہے. ادھر نہیں معلوم کہ کس طرح کے مسلمان ہیں. نبی اور آل نبی قبروں میں جانے کو بدعت کہتے ہیں, اہل بیت کی قبروں پہ, لیکن اپنے ماں باپ کے لیے فاتحہ بھی ہو رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اسی سال معاویہ کو, آپ پتہ نہیں کہاں چلے گئے, میں معاویہ اعظم کی بات ہے, پاکستان کا معاویہ. مولانا کیا نام ہے, پورا نام نہیں آ رہا, اعظم طارق کا بیٹا مولانا معاویہ اعظم طارق, کہ وہ اپنے باپ کی قبر پہ کیا لے کے گئے, وہ کہا کہ بھئی بابا جان آپ جس کام میں ناکام ہو گئے تھے میں نے وہ کام کر دکھایا. وہ جو قانون مجھ سے نہ کہلائیے گا بولا, میں جانے والا تھا. اسمبلی میں ہم نے پاس کرا لیا, آدھا گھنٹہ جا کے بیٹھے رہے, اور تمام اپنے مسلک کے سپاہ صحابہ کے علماء کو لے کے گئے جنہوں نے ختم قرآن بھی کیا, قرآن بھی پڑھا, اور وہاں پہ کھڑے ہو کے باپ کو بتایا کہ بابا جان آپ ناکام ہو گئے تھے, میں کامیاب ہو گیا. اب پتہ چلا ہمیں کہتے ہیں نہیں سنتے. وہاں جا کے اسناد پیش کی جا رہی ہے, دلیل پیش کی جا رہی ہے, قرآن پڑھے جا رہے ہیں. اگر تمہارا کوئی باپ دادا مر جائے تو جا کے قرآن پڑھ سکتے ہو, وہاں جا کے بات بھی کر سکتے ہو, تمہاری بات سنتے ہیں. اور مگر آل محمد سے گفتگو کریں. اب جو ایران زیارت کے لیے جا چکے ہیں ان کے سب کے ذہنوں میں ہوگا, جب آپ نے اذن دخول پڑھا ہوگا, امام علیہ السلام کا حرم جو ہے وہ آدھا کلومیٹر سے more than half a kilometer بڑا ہے, چاروں طرف سے half a kilometer باؤنڈری. جس دروازے سے جائیں آپ 20 سے زیادہ دروازے ہیں, تو ہر دروازے پہ انہوں نے کیا کیا, اذن دخول باہر ہی لگا دی. کیوں, کیونکہ رش ہوتا بعض اوقات تو لوگ اندر نہیں آ پاتے, تو کہتے نہیں کوئی بات نہیں, آپ آگے یہیں اذن دخول پڑھ لیں. اس میں کیا لکھا ہے اذن دخول میں, امام سے ہے ہماری جب زیارت کے لیے آؤ تو مردہ سمجھ کے نہ آنا, جو مردہ سمجھ کے زیارت کرے اس کی زیارت قبول نہیں. آؤ تو اذن دخول پڑھو. اذن دخول آپ کی زبان میں بتا دو, اذن کہتے ہیں اجازت کو, پرمیشن کو. اذن دخول حرم میں داخل ہونے کی پرمیشن, اجازت, اجازت زندوں سے لی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اجازت زندوں سے لی جاتی, کسے اجازت مانگتے ہیں؟ آئیں ذرا بتا دیتا ہوں. اشہد انک تسمع کلامی و ترد سلامی. مولا میں گواہی دیتا ہوں, صرف کہہ نہیں رہا بھائی, ہم تو واقعا صرف کہہ ہی رہے ہیں, گواہی تو ان کے بیٹے امام نے دی تھی. اشہد انک تسمع کلامی, میں گواہی دیتا ہوں آپ میرا کلام سنتے ہیں, وہ درود و سلامی, میرے سلام کا جواب دیتے ہیں. میری آنکھوں پہ کانوں پہ گناہوں کی وجہ سے پردے ہیں, میں دیکھ نہیں پاتا. بے شک بے شک بے شک. ہماری آنکھوں پہ پردے ہم دیکھ نہیں پاتے, نہیں تو وہ ہمارا سلام سنتے ہیں, کلام سنتے ہیں, سلام کا جواب دیتے ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہاں پہ, محمد علیہ السلام کی بارگاہ. آپ کہتے ہیں اجازت دینے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں اتعاذن لی یا اللہ, سب سے پہلے کس سے اجازت مانگتے ہیں؟ توجہ, اتعاذن لی یا اللہ. بھائی ہر امام کے حرم پہ جائیں, نجف میں جائیں, کربلا جائیں, کاظمین جائیں, سامرہ جائیں, مدینے جائیں, جنت البقیع جائیں, 8ویں امام کے جائیں, کسی امام زادے کے جائیں, آپ کیا کہیں گے؟ اتعاذن لی, حتی مولا امین کے گھر پہ جائیں. علماء کہتے ہیں دوبارہ پڑھو, کہ لیکن مولا تو نجف میں ہے, گھر کوفے میں ہے, کہ مولا کہیں بھی ہو, مولا کا گھر ہے. سبحان اللہ. نجف میں قید نہیں ہے. کیا کہنے واہ, ارے واہ واہ واہ, کیا بات ہے. اتعاذن لی یا اللہ, سب سے پہلے اولا, سب سے پہلے اللہ سے پروردگار, کیا تیری اجازت ہے؟
अताकुन लिया खलीफत अल्लाह, ए अल्लाह के खलीफा क्या अताकुन लिया रसूल, दूसरे रसूल खुदा से इजाजत, फिर अल्लाह के इमाम से हुज्जत से इजाजत, आखिर में या मलाइकतुल मुहद्दिसीन बिहादिल हरम शरीफ, ए इस हरम की हिफाजत करने वाले फरिश्तों। अब ये आम फरिश्ते नहीं रहे, वो जो हमारे कदमों के नीचे पर बिछाते, अब ये वो फरिश्ते नहीं, ये इमाम के हरम के मुहाफिज हैं। ये फरिश्तों का मकाम ज्यादा, ये वो आम फरिश्ते नहीं जो ज़ाहिरीन के कदमों तले, ये वो फरिश्ते हैं जो इमाम के हरम की हिफाजत करते हैं। इनका मकाम ज्यादा है, इनसे इजाजत देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने आम फरिश्तों को नहीं मुहाफिज बनाया। मैं भी दलीलें से पेश कर रहा हूँ, तो ये आप सब दलीलें कि ये जिंदा ऐसा नहीं रहा। एक और दलील सुन लीजिए, अब तक जितनी मुझे याद नहीं है कितनी दलीलें दी। खुद कब्रों के ऊपर मकान बनाना, इमारत बनाना, कहते हैं कि नहीं इमारत नहीं बना सकते, बिल्डिंग नहीं बना सकते, हरम नहीं बना सकते, बिदअत है। तो खुद तमाम मुसलमानों ने रसूल खुदा की वसीयत लिखी है कि आपने फरमाया मुझे मेरे घर में दफनाना। सारे मुसलमानों ने कहा ये जहां आज रसूल खुदा का रोजा है, ये मस्जिद के साथ पैगंबर का घर था, पैगंबर ने कहा मुझे मेरे घर में दफनाना, जन्नतुल बकी में नहीं, मेरे घर में दफनाना। नहीं ये मजमा घर में, और फिर वहां पे चारों तरफ हुजरे घर मौजूद था, अज़वाज से लोग फिक़ही मसले पूछने आते थे, अज़वाज रसूल से सहाबा मसले पूछते थे। आपने किताबें नहीं पढ़ी होंगी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं, खुद सही बुखारी में है। सहाबा कहते थे ए उम्मुल मोमिनीन बताइए पैगंबर वुजू कैसे करते थे, गुस्ल कैसे करते थे। ये नहीं पूछे, ये सही बुखारी में मौजूद है, सही मुस्लिम में मौजूद। उम्महातुल मोमिनीन से, माओं से अपनी मुसलमान सहाबा ने कहा आप माँ है बताइए पैगंबर का वुजू कैसा था, गुस्ल कैसा था, पूछा। वो उम्महातुल मोमिनीन पैगंबर के घर में रहती थी, कभी नहीं कहा घर गिरा दो बिद्दत है। क्या बात है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये उम्महातुल मोमिनीन कभी नहीं रोक रहे कि यहाँ पे बिदअत है, हराम है, शिर्क है, कब्रें रसूल खुदा के। भाई अगर बिदअत है तो हर जगह बिदअत है, नहीं है तो कहीं नहीं। और हम भी ये नहीं कहते कि सब हर आदमी की खबर नहीं, हम कहते हैं औलिया अल्लाह की बेशक अल्लाह के जो मुक़र्रब हैं, जैसे अंबिया, जैसे आइम्मा, जैसे अहले बैत, जैसे ये तमाम के तमाम अहले बैत, खानदान अहले बैत, औलिया जो अल्लाह के मुक़र्रब हैं, उनकी खबरों पे बना। तो रसूल खुदा ने कहा मुझे मेरे घर में, लेकिन उसके बाद वसीयत में ये भी लिखना चाहिए था ना, अगर हराम होता बिल्डिंग गिरा दें, क्योंकि बिल्डिंग बनाना वहां पे बिदअत है, शिर्क है, हराम है। लेकिन आपने नहीं कहा कि बिल्डिंग गिरा देना, तवज्जो हो, आपने नहीं फरमाया बिल्डिंग गिरा देना, इमारत गिरा देना, कहा मुझे मेरे घर में, और आज तक घर में है। बेशक 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 1400 साल में वो घर है। बेशक बेशक तवज्जो हो, ग्रामी वो घर बाकी। फिर बहुत से हमारे मुसलमान भाई कहते हैं कि नहीं कब्रों को फिर तुम बनाओगे तो फिर वहां जाके तुम सजदा करोगे, वहां पे जो है मस्जिद बनाना जायज नहीं। ये मैंने भी कुरान की आयत की तिलावत की, सूरह कहफ 18वां सूरा है, 21वीं आयत, दोबारा याद नहीं कर लूं क्योंकि मैं रिकॉर्ड उस पे जा रहा हूं। आयत नंबर 21 वहां तक कुछ ऐसे ही है। 18वां सूरह कहफ, सूरह कहफ ज़हनों में है ना, मसाबे कहफ का वाक़या ज़हनों में है। तफसील का वक्त तो नहीं है, मुझे मसाबी पेश कर तफसील से मसाल पढ़ना कि असहाबे कहफ यानी इन्हुम फित्या, अल्लाह कुरान में कह रहा है जवान थे, और जब वहां पे उनको ले जाए, वो एक गार के अंदर है, तो कल तो हम बासत अंदर आए हैं बिन वसीद, उनका कुत्ता उनके सामने टांगे फैलाए सो रहा है। तवज्जो हो, ये कुरान के अंदर पूरा का पूरा सूरह के अंदर वाक़या तफसील से मौजूद है। और वहां पे आयत के अंदर आ जाता है वक़ाल इब्नु अलैहिम बुनियान, इन पे एक इमारत बना दो।
आयत है, आयत है। क्या बात है, वाह वाह वाह। वहाँ एक इमारत अरे वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। इमारत को कहते हैं, बिल्डिंग को कहते हैं, एक बिल्डिंग बना दो, अल्लाह ने उसके बाद नहीं लिखा, लेकिन ये बिद्दत है। अरे वाह 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 वाह। जो हो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह इनका बेहतर जानता है कि वहां कौन है। वो कहने लगे कितने हैं। आलल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम, ये आखिरी जुमलों में गौर कीजिएगा जो मैं पेश करके खत्म कर रहा हूं आपको। उसके बाद फिर चंद एक दलीलें अकली दूंगा और उसके बाद फिर चंद एक तारीखी दलीलें पेश करूंगा। शव्वाल का मुझे पूरा एहसास है कि इस महीने लतजदन्ना अलैहिम मस्जिदा, और मैंने तर्जुमा निकाला था ताकि मैं यहाँ पे पढ़ सकूं जिम्मेदारी के साथ भाइयों का। मैं निकाल के लाया था ताकि कोई ये ना कि शिया तर्जुमा पेश कर दिया, मौलाना अपनी बातें करते हैं हमेशा, कुरान से भी अपनी बात निकाल लेते हैं। मैंने कहीं आयत पेश की कहते आपका तर्जुमा होगा, हमारा तो दिखाई। तो आज मैं लेके आया हूँ, तर्जुमा पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह उनके हाल को, आपका रब उनके हाल को बेहतर जानता है। जिन लोगों ने इनके बारे में गलबा पाया वो कहने लगे कि हम इनके ऊपर आसपास मस्जिद बनाएंगे। भाइयों का तर्जुमा हमारा नहीं। लोग हैं या नहीं? मस्जिद बनाएंगे। अल्लाह ने नहीं फौरन कहा कि ये आयत में, लेकिन मस्जिद बिद्दत है। जहां मूर्ति हो मस्जिद ना बनाना। भाइयों का एतराज किया मस्जिद में दफनाया नहीं जा सकता। कुरान की आयत मैंने पेश कर दी है। क्या बात है, कि वहां बाकायदा मस्जिद है, शिद्दगा हम जाएंगे, वहां पे नमाजें भी पढ़ेंगे। क्यों? औलिया के कुर्ब में, जहां फरिश्ते आते हो वहां नमाजें और दुआएं जल्दी कबूल हो। तो कहते नहीं, ये इस्लाम से पहले थे। हर चीज का जवाब है, हम भी आगे से जवाब रखते हैं। तमाम मुसलमान में हज आने वाला, शव्वाल का महीना, अगला ज़िक़ात, फिर ज़िलहिज। अभी पाकिस्तान से लोग जाने लगे हैं, शव्वाल में, ज़िक़ात में पूरी दुनिया से लोग जाएंगे, फिर उसके बाद ज़िलहिज में हज होगा। तमाम फ़िक़्ह हनफी, मालिकी, शाफ़ी, हम्बली, फ़िक़्ह जाफ़री में तो है ही। तमाम फ़िक़्ह में, हत्ता वो जो किसी फ़िक़्ह को नहीं मानते, भाइयों के अहले हदीस, वो भी सबका मुत्तफ़िक़ फैसला है कि जब आप हज पे जाना तो हज आप हजरे इस्माइल, वो जो सेमा सर्कल बना हुआ, जहां ऊपर मिज़ाब रहमत है, सोने का पन्नारा जिसे आप कहते हैं, मिज़ाब कहा जाता है, मिज़ाब रहमत, वहां सेमा सर्कल बना, एक छोटा दायरा। तमाम मुसलमान कहते हैं जब तवाफ करो तो अंदर से नहीं कर सकते। बेशक बेशक, आप सेमा सर्कल के बाहर से, हजरे इस्माइल के बाहर से तवाफ करेंगे। नाम याद रखेंगे, हजरे इस्माइल। हजरे इस्माइल के बाहर से तवाफ करना वाजिब है। 4 दीवारें हैं, 3 दीवारों के साथ करीब से आप तवाफ कर सकते हैं, 4थी दीवार के पास से नहीं तवाफ कर सकते। आपको 4थी दीवार के बाहर से तवाफ करना। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने, इस्माइल में है क्या? हजरे इस्माइल में हजरत इस्माइल की, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाजरा की, अरे वाह वाह वाह, 18 अंबिया की कब्रें हैं। अगर कब्रों का तवाफ बिद्दत होता तो हज में अल्लाह वाजिब क्यों कहता? हैदर 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 हैदर, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, तवाफ बिद्दत होता है। क्या कहने, वाह वाह वाह, हज में वाजिब करार ना देना कि जब आओ मेरे घर का तवाफ करो, परवरदिगारा तवाफ है तेरे घर का, और साथ में 18 अंबिया की कब्रें भी हैं। अंबिया ही की नहीं, सुभान अल्लाह, हजरत हाजरा की भी कब्र है। क्या बात है, क्या बात है, एक बीबी की कब्र भी है, हजरत हाजरा की कब्र है। अल्लाह ने हज के तवाफ में वाजिब करार दिया, जब तवाफ करो तो बाहर से तवाफ करना। हाजरा की कब्र भी तवाफ में आए। हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र तवाफ में आए तो
فخر حاجرہ فاطمہ الزہرا کی قبر کا طواف کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارا جو دین ہے یہ سستا دین نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی راہ چلتا اس میں اٹھے اور فتویٰ دے دے. یہ دین آل محمد نے ہم تک پہنچا ہے. بے شک بے شک. میدان گرامی بڑے واضح موجود ہیں احکامات, بڑے واضح احکام موجود ہیں کہ جب جاؤ تو اس طرح سے طواف کرو. اور یہ قبریں کہیں آئیں, سب سے پہلے کس نے جناب سید الشہداء کا طواف کیا؟ سب سے پہلے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. کب؟ ابھی روضہ نہیں بنا, ابھی صرف قبر نہیں بنی, کچھ نہیں, لاشاں تپتی ریت پہ اور جناب زینب نے طواف کیا, طواف کر کے بتایا اور بار بار پکار کے بتایا ہاذا حسین المرحمد رانا, یہ آپ کا حسین ہے. پڑھوں گا بھی میں کچھ دیر اور 5 منٹ کی زحمت اور 10 منٹ, تو اس کے بعد مثال مجھے پتا ہے کہ موقع بھی ہے. اعلان گرامی اتنی دلیلیں موجود ہیں. اچھا, ہمارے بعد ہماری قبروں پہ آنے کا یہ ثواب, یہ ثواب, اور اتنا نہیں, ہمارے قبروں پہ روضے تعمیر کرانے والوں کا اتنا اجر و ثواب. اگر ہم فقہ جعفری کے ماننے والے ہیں, فقہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ائمہ علیہ السلام نے خود بتایا ہماری قبروں کی جو تعمیر کرے اس کا اتنا ثواب ہے, جو قبر کی زیارت کرے اس کا اتنا ثواب ہے. قبروں کی زیارت تو نہیں, آپ نے سن تمام شیعہ علماء, میں آج دیکھ رہا تھا نظریات, یہ خدا نہ کرے کسی کا اختلاف ہے تو کوئی شیعہ عالم دین کا اختلاف نہیں. شیعوں میں یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے, سارے متفق ہیں کہ مومنین کی قبروں کی زیارت مستحب, اور ائمہ کی قبروں کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ ثواب اگر ہے تو محمد والے محمد کے قبور کی زیارت کا ثواب ہے. کہ اگر آپ ایک دفعہ چلے جائیں تو گناہ معاف ہے. اور ایسا ہے جیسے ماں کے شکم سے جس دن بچہ پیدا ہوا, جیسا دنیا میں آیا تھا ویسا ہی اس کا ثواب ہے, اتنا دوبارہ پاک ہو جاتا ہے جب وہ امام کی زیارت کے لیے جاتا ہے. دوسرے مقامات پہ یہاں تک ہے کہ جو ہماری زیارت کے لیے آئے, چوتھے امام نے فرمایا کہ اگر ہماری کو زیارت کے لیے آئے اور اسے موسم تنگ کرے, بارش تنگ کرے, طوفان آندھی تنگ کرے, تو یہ علامت ہے کہ اس کی زیارت قبول ہو گئی. یہ علامت. بس نہیں, میں سارا دن باہر رہا ہوں مسلسل, بھی کو میرا نام جنت سے پہنچاؤں بلا بالکل ساتھ میں تیرا. کتنی احادیث ہے جو ہماری زیارت کے لیے آئے, اس کا اتنا ثواب, اس کا اتنا اجر. اور جو میرے بابا کی جو فرماتے ہیں, جو میرے بابا کی زیارت کے لیے آئے, اگر راہ دور سے آئے تو ہر قدم پہ اس سے عمرے کا ثواب, ہر قدم پہ, ہر اللہ اکبر. اور یہ جگہ وہ آئے جہلم پہ تو 1000 حج کا ثواب ہے, 1000 عمرہ, 1000 جہاد مع رسول اللہ کا. اگر یوم عرفہ پہ آئے تو 500 حج, 500 عمرہ, 500 جہاد مع رسول اللہ کا. عاشورہ پہ آئے تو 1000 حج, یوم نیمہ شعبان پہ جائے تو 500. یہ اتنے زیادہ ثواب, یہ ترغیب دلائی گئی ہے. ذاکر کون بعض علماء کہتے ہیں جتنی جناب امیر کو ائمہ پہ فضیلت ہے نا, اتنی ہی ان کی زیارت کو فضیلت ہے. جتنی 11 اماموں پہ مولا علی کو فضیلت ہے نا, اتنی ہی ان کی زیارت کی بھی فضیلت ہے. اعزائے گرامی, اسی طرح سے رسول خدا, اسی طرح سے جناب سیدات, اسی طرح سے حسن مجتبیٰ, جب آپ جنت البقیع میں جاتے ہیں آپ 4 اماموں کی بارگاہ میں ایک ہی وقت میں کھڑے ہوتے ہیں. مجھے نہیں معلوم میں بات پہنچا پا رہا ہوں. 4 اماموں کی بارگاہ میں ایک وقت میں موجود ہیں. ایک روایت پیش کر رہا ہوں, میں پہلے پڑھ چکا ہوں اس روایت کو, کبھی محرمدار نہیں ہے, کبھی میں نے پڑھا تھا. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. آپ حج پہ ہیں اور طواف بجا لا رہے ہیں, اور طواف کے دوران ایک آدمی آ کے کہتا ہے یہ اپنا رسول اللہ, فرزند رسول,
یا کوئی بھی آدمی آواز مولا کو نہیں دیتا بلکہ آواز دیتا ہے کوئی جو رہے خدا میں مجھے کھانا کھلا دے, ہے کوئی جو رہے خدا میں مجھے کپڑے پہنا دے, جوتے پہنا دے, میں ننگے پاؤں ہوں, بے لباس ہوں اور بھوکا ہوں. امام حسن مصطفیٰ نے کسی اور کو نہیں دیکھا, خود ہی طواف توڑا کہ آ میرے ساتھ میں کھانا کھلاؤں, آ میرے ساتھ میں تجھے نیا لباس دلاؤں, آ میرے ساتھ میں تجھے نالین دلاؤں. مولا نے اس کو نالین دلائے, کھانا کھلایا, اسے لباس دلایا, واپس آئے. جیسے واپس آئے سارے مسلمان حاجی, سب حاجیوں نے ایک مرتبہ شور مچایا, کیا فرزند رسول آپ نواسہ رسول اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں, حج کا سب سے بڑا رکن, اور آپ اس بھوکے ننگے کو کھانا کھلانے کے لیے, اس کا پتہ ہی نہیں کون ہے, کہاں سے آیا, بے لباس اس بھوکے ننگے کو کھانا کھلانے چلے گئے, اسے لباس دلانے چلے گئے, اسے نالین دلانے چلے گئے. کہ تم نے میرے جد رسول خدا کی حدیث کو نہیں سنا کہ جو کسی بے لباس کو لباس دلائے اسے 3 حج کا ثواب ملتا ہے, جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے اسے 3 حج کا ثواب ملتا ہے, جو ننگے پاؤں چلنے والے کو نالین پہنائے اسے 3 حج کا ثواب ملتا ہے. کہ میں ایک حج کا ایک طواف چھوڑ کے گیا, 9 حج کا ثواب لے کے آیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. گرامی یہ کتنی باری کی ہے. لیکن آج اگر مسلمانوں کو ضد ہے تو اہل بیت رسول خدا کے حرم کی تعمیر سے ضد ہے. آئیں کچھ دیر کے لیے ہم مدینے چلتے ہیں, اگلے سال 100 سال ہو جائیں گے, 100 سال ہو جائیں گے. شفاعت جو حرم بنے ہوتے نا, دیکھ رہے ہیں اوپر جو ہے وہ اصل تصویر ہے جیسا جنت البقیع تھا. نیکسٹ ڈے ول بی 100 ایئرس, سینچری ہو جائے گی کہ انہوں نے سارے حرم گرا دیے, اور سارے حرم گرائے. آپ جانتے ہیں نا کہ جانور بھی حرم پہ قدم نہیں رکھتے, لیکن یہ کتنے پلید لوگ تھے, کتنے جانوروں سے زیادہ بدتر لوگ تھے کہ جو اپنے ہاتھوں سے نبی کے نواسے کی بے حرمتی کر رہے تھے, اور اس کے بعد خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے یہ شرک کا منبع گرا دیا. قرآن کی آیتیں ہیں, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, میں بہت سی آیات, بہت سی روایات, بہت سی مطالب لے کے آیا ہے. بس میں آخری آیت پیش کر رہا ہوں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے وہی تو تقویٰ ہے, وہی تو متقی ہے, وہی تو تقویٰ رکھنے والا ہے. میدان گرامی آئیں ذرا کچھ دیر کے لیے چل رہے ہیں. 6 امام سے اور 4 امام سے روایت ہے. آپ نے فرمایا رسول خدا کی زندگی میں سب سے زیادہ غم کا دن, تو آپ نے 2 دن گنائے. سب سے زیادہ غم کے دن کون سے تھے؟ کہ ایک اس سے بھی زیادہ غم کا دن ہے, ایک کم, یہ سب سے زیادہ غم کے دن تھے. کون سے 2 دن؟ کہا پہلا دن جس دن حضرت جعفر طیار کے بازو قلم ہوئے, یہ رسول خدا کے لیے غم کا دن. سب سے پہلی جو مجلس پڑھی ہے نا وہ خود رسول خدا نے پڑھی. کب پڑھی؟ جب آپ جنگ تبوک سے, غزوہ تبوک سے واپس آئے, اور آنے کے بعد کہا اے مسلمانوں, میرے بھائی جعفر طیار کے بازو قلم کر دیے. اور یہ کہہ کے رسول خدا بولنے لگے, آپ کے آنسو جاری ہوئے. جب آپ کے آنسو جاری ہوئے نا تو سارے کے سارے صحابہ رونے لگے. ہمارے علماء کہتے ہیں یہ سب سے پہلی مجلس ہے جو رسول خدا نے خود پڑھی ہے. اس سے پہلی مجلسیں ہیں جو فرشتوں نے پڑھی اور رسول خدا نے گریہ کیا جو عرش پہ ہوں, لیکن دنیا میں جو مجلس پڑھی وہ رسول خدا. اور بیان کیا, کہا کہ ایک مرتبہ میرے بھائی جعفر طیار کو کسی نے پانی دیا, اے جعفر طیار پانی پی لیجیے. تو ایک مرتبہ رسول خدا نے آپ کے لیے پانی دیا, تو حضرت جعفر طیار نے فرمایا, کہا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں, میں روزے سے ہوں, اگر شام تک زندہ رہا تو اسی پانی سے افطار کروں گا جو آپ نے دیا, لیکن اگر چلا گیا تو میں چاہتا ہوں خدا کی بارگاہ میں اسی روزے سے جاؤں. شاید انہیں بھی بتا دیا گیا تھا
کہ کوئی کربلا برپا ہونے والا ہے جہاں ہم پیاسے دنیا سے جائیں گے. بس چوتھے اور چھٹے امام صاحب کی روایت سنیں گے. میں بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں, مجھے پورے تفصیل سے مکہ اور مدینے کے جو شہداء ہیں نا ان کے مسائل کو پڑھنا. امام فرماتے ہیں کہ لیکن اس سے بھی زیادہ غم کا دن رسول خدا کے لیے کون سا تھا؟ کہا غزوہ احد کا دن, جب رسول خدا کے چچا کا مسئلہ کر دیا. جب ہندا نے معاویہ کی ماں یزید کی دادی ابو سفیان کی بیوی نے جناب حمزہ کے ناک کو کاٹا, ہونٹوں کو کاٹا, پھر آپ کے کانوں کو کاٹا, پھر ایک مرتبہ کا وحشی ذرا اپنے خنجر سے آنکھیں نکالا. حمزہ حضرت حمزہ علیہ السلام کی آنکھیں نکالی, پھر کہا ان کے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں کاٹ. ہاتھوں پاؤں کی انگلیاں کاٹی. پھر ایک مرتبہ ہندا نے کہا وحشی ذرا سینہ چاک کر. اس ملعون نے سینہ چاک کیا. ایک مرتبہ کہا ذرا مجھے جگر نکال دے. عربی میں کہتے ہیں کبد, جگر کہتے ہیں کبد, اور اکباد اس کی زبان. آپ نے زیادہ شروع میں پڑھا نا وَبْنَ آخِرَةِ الْأَكْبَارِ الْعِينِ الْعِينِ, یعنی کن الفاظ, یعنی رسول خدا دنیا سے چلے گئے لیکن غم نہ بھلا سکے. ارے میرے چچا کا کلیجہ چبانا, کلیجہ چبانے والی کے بیٹے پہ لعنت ہو. یعنی کن الفاظ سے آپ کیا مجھے پیش کرنا ہے آج. کوئی بھی بخل نہ کرے ذرا میرے ساتھ چلیے گا. گلا اس وقت بڑی زخمی حالت میں ہے, مجھے پڑھا نہیں جا رہا لیکن میں پڑھنا چاہتا ہوں. شاید پورے پڑھوں گا آپ کے ساتھ, 5 سے 10 منٹ لوں گا, میرا ساتھ دیجیے گا. ایسا لیکن آمین جب جناب سرور کائنات آئے نا, میں تو دیجیے گا ساتھ چلیں گے. اس دن کے لیے بہت چلیے گا. آئے رسول خدا میدان احد کے اس مرحلے میں کہ جہاں جنگ ختم ہو گئی. آپ نے آواز دی کوئی مجھے میرے چچا کی خبر لا دے. یعنی خود رسول خدا اظہار کر رہے ہیں مجھے کتنی محبت ہے چچا سے. ایک آدمی گیا کہا ہاں مجھے پتا ہے جناب حمزہ کہاں تھے. اس نے دیکھا جناب حمزہ کا مسئلہ ہو گیا, سینہ چاک ہے اور ہاتھوں پاؤں کی انگلیاں کاٹ دی گئی چہرے کو. بس پہ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں کس منہ سے جا کے رسول خدا کو بتاؤں. فوراً ایک مرتبہ رسول خدا نے فرمایا یا علی آپ خود جائیں اور چچا کی خبر لے کے آئے. جناب امیر المؤمنین آئے, جب آ کے دیکھا تو جناب امیر گر گئے. شیر خدا جناب حمزہ کا لاشا اس حالت میں دیکھ نہیں پائے. میرے ساتھ چلیے, میں کہوں گا مولا ذرا ایک مرتبہ کربلا آ کے دیکھا. یہاں چچا کا لاشا, وہاں آپ کے 7 بیٹوں کے لاشیں, 11 پوتوں اور نواسوں کے لاشیں میدان کربلا میں پڑے ہیں. کسی کے بازو نہیں, کسی کا سر نہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس سنیں گے میں پڑھوں گا ابھی, کوئی رونے میں بخل نہ کرے. تو جناب امیر المؤمنین نے دیکھا تو گر گئے. خود رسول خدا اٹھے, کہا میں اپنے چچا کو خود دیکھنے جاؤں گا. اٹھے اور آئے, اس مقام پہ آئے جہاں حضرت حمزہ کا لاشا. اتنا گریہ کیا جناب سرور کائنات, اتنا گریہ کیا کہ غش کر گئے کہ پروردگار میرے چچا کا مسئلہ کر دیا. جب فتح مکہ ہوئی نا اور وحشی نے, اسی نے جس نے سینہ چاک کیا تھا, جب اس کو لے کے آئے اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھ لیا. کہا میری آنکھوں کے سامنے کبھی نہ ہو, تو نے کلمہ پڑھ لیا. کہا کہ تو نے میرے چچا کو کیوں مارا تھا؟ کہا میں غلام تھا, ابو سفیان اور اس کی بیوی نے کہا تھا مار دو, اس لیے میں نے نیزہ مارا, میں نے سینہ چاک کیا ان کے حکم پہ. رسول خدا نے مرتبہ فرمایا اگر تو جنت میں بھی آیا نا تو ایسے کونے میں رہے گا کبھی میں تجھے نہ دیکھوں. کہا کیا رسول اللہ کیوں؟ کہا جب بھی تجھے دیکھتا ہوں مجھے چچا یاد آ رہا ہے. تو نے میرے چچا کا کلیجہ چاک کیا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ آپ کے چچا کا سینہ چاک کیا, آپ رسول رحمت, آپ سے برداشت نہیں. یا رسول اللہ آپ کی نواسی, آپ کی نواسیاں اپنے بھائی کے قاتل کو کربلا سے کوفہ مسلسل راستے میں دیکھتی رہی. میں پڑھوں گا ابھی, بھگوانے میں بخل نہ کیجیے.
بس میں سنے گے روایت کوئی ایک مرتبہ جناب سرور کائنات بہت روئے تھے، رو رہے تھے. اتنے میں جناب سرور کائنات کی کانوں میں آگے کہا نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ کہتی ہیں مجھے اپنے بھائی کے لاش پہ، مجھے حضرت حمزہ سید الشہداء ہے نا، امام حسین سے پہلے وہ سید الشہداء، کربلا کے بعد امام حسین سید الشہداء، تو حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اپنے بھائی کی لاشیں پہ آنا. رسول خدا نے لاشا دیکھا، پھر آنے والے سے کہا میری پھوپھی سے کہو کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ آپ کو اپنے بھائی کے لاش پہ آنے کی اجازت نہیں. ایک مرتبہ جناب صفیہ رونے لگی اور فرمایا یا رسول اللہ کہ آپ ایک بہن کو بھائی کے لاش پہ آنے سے روکے. جناب صفیہ کو نہیں معلوم کیوں روک رہے ہیں. رسول خدا اس لیے روک رہے ہیں کہ کہیں چہرہ نہ دیکھ لے، کہیں سینہ نہ دیکھ لے، میرے چچا اتنے زخمی ہے، مسلح ہو گیا. سنیں گے روایت جناب سرور کائنات نے جب یہ سنا نا جناب صفیہ نے فرمایا کہ آپ ایک بہن کو روکیں گے بھائی کے لاش پہ. رسول خدا نے کہا یا علی پھوپھی سے کہہ دو آ سکتی، لیکن ایک مرتبہ آپ نے اپنی ابا اتاری اور جناب حمزہ کے چہرے پہ اٹھائی، سینے پہ اٹھائی، ہاتھوں پہ اپنے چچا کے پاؤں تک کو چھپانا چاہتے. جناب حمزہ بہت قد آور تھے، رسول خدا کی آواز چھوٹی پڑ گئی، پاؤں پھر بھی نظر آ رہے تھے. جب پاؤں نظر آنے لگے نا تو ایک مرتبہ رسول خدا نے فرمایا یا علی مجھے کچھ کھجور کے پتے لا کے دے تاکہ میں چچا کے پاؤں کو چھپا دوں. آپ نے کھجور کے پتے پاؤں پہ، کیونکہ اس نے ملونہ نے نا پاؤں کی انگلیاں بھی کٹوا دی. ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے حضرت حمزہ کے پاؤں پہ کھجور کے پتے رکھے. اب دیکھا پورا بدن ڈھانپ دیا، کچھ نظر نہیں آ رہا، کوئی زخم نظر نہیں آ رہا. کہا یا علی جائیے ہماری پھوپھی کو لے آئیے. دیکھیں کس کی پھوپھی ہے؟ جناب رسول خدا کی، جناب علی مرتضیٰ کی. کون؟ حضرت صفیہ. آئیں جناب امیر گئے کہ پھوپھی اماں آئیے اپنے بھائی کے لاشیں پہ آئیے. اب ذرا میری طرف دیکھیے گا، آخر جملے پیش کر رہا ہوں، 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. ایک مرتبہ جناب امیر آئے کہ پھوپھی اماں آ جائیے. جناب صفیہ آئیں، رسول خدا نے بدن چھپا دیا. جناب صفیہ جناب حمزہ کے پاس بیٹھی، لاشی کے پاس، اور بلند آواز سے رونے لگی او میرے شیر جیسے بھائی، مجھے بڑی بھارت سی آپ کے نام سے. سارے مکے والے کہتے تھے حمزہ شیر، حمزہ شیر کا شکار کرتا. بھائی میرے پردے کو حفاظت تھی جب تک آپ سے. بیان کیے جناب صفیہ نے، رونے لگی. جناب رسول خدا نے بیان سنے رونے لگے. جناب امیر نے پھوپھی کے بیان سنے رونے لگے. سب رو گئے. میں تب دیکھے گا جناب صفیہ روتے روتے آگے بڑھی. ایک مرتبہ ابا کو چہرے سے ہٹایا، بس ابا کا ہٹانا تھا. جناب صفیہ بے ہوش ہو کے گرے، لیکن بے ہوش ہونے سے پہلے کہنے لگے ہائے میرے بھائی کا مسئلہ ہو گیا، میرے بھائی کی آنکھیں نکال دی. بس یہ کہنا تھا. جناب صفیہ بے ہوش ہو گئے. اب ادھر دیکھیے گا 2 بھتیجے موجود تھے. جناب رسول خدا، جناب صفیہ کے 2 بھتیجے، جناب رسول خدا، جناب علی مرتضیٰ. دایاں بازو رسول خدا نے پکڑا، بایاں بازو علی مرتضیٰ نے پکڑا. بے ہوش پھوپھی کو جناب حمزہ کے لاشے سے اٹھایا، بہن کو بھائی کے لاشے سے اٹھایا، چہرے پہ پانی ڈالا. دونوں نے دلاسا دیا. احد کے میدان سے مدینے واپس لے کیا. دونوں بھتیجے کہتے تھے ہائے پھوپھی اماں بس کیجئے. میں کہوں گا یا رسول اللہ 2 بھتیجوں نے ایک پھوپھی کو بھائی کے لاشے پہ گرنے سے روکا، دلاسا دیا. ایک اور بہن ہے جو کربلا کے میدان میں اپنے بھائی حسین کے لاشے پہ بے ہوش پڑی ہے. وہاں بھی ایک بھتیجا موجود ہے، لیکن اس بھتیجے کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں. اس بھتیجے نے کیا کہا ہوگا ہائے میری پھوپھی، آپ کے بھائی نہیں رہے جو شمر کو روک دے. کبھی شمر تیز تازیانے مارتا ہے، کبھی
خنجر سے کبھی نیزے سے چاٹنے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس بھائی میرے چھوٹے چھوٹے الفاظ کو قبول فرمائیے گا. پروردگار اپنی بارگاہ میں الفاظ قبول فرما. ہم سب کا رونا گریہ کرنا یہ پرسہ پیش کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آئے ذرا دو جملے اور پڑھنا چاہتا تھا. میرا گلا صاف نہیں دے رہا تھا. ہاتھوں کو بلند کیجیے گا. پروردگار 8 شوال جب ان ملعونوں نے آل سعود نے مسمار کیا ہوگا قبروں کو تو جانتے ہیں سب سے زیادہ کون روتا ہوگا؟ وہ اپنے ذوالفقار پہ ہاتھ رکھے. پروردگارہ مجھے اجازت دے. میں آپ سے سوال کروں آپ لوگوں کو کتنی محبت ہے اپنی دادی سے؟ کتنی محبت ہے ہر انسان کو. ماں سے بڑی محبت ہوتی ہے, دادی سے بڑی محبت ہوتی ہے. اور اگر کوئی آ کے آپ کی دادی خبر گرا دے, ہائے ماں زمانہ آپ کی دادی کی خبر کو گرا دیا گیا. پروردگارہ امام زمانہ کو اذن دے وہ اپنی دادی کی قبر کی گرائے جانے کا بدلہ لے. پروردگارہ آل سعود کو غارت فرما. پروردگارہ تو جواسہ اپنے عزت و جلال کا, جواسہ امام زمانہ کی مظلومیت کا ہماری گنہگار آنکھوں کو جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ سوائے آل سعود کی کہنے کے اہل یہ وہابیوں کے جو بھی آپ اصطلاح استعمال کریں, تکفیریوں کے, تمام مسلمان قبروں کی بے حرمتی کو جائز نہیں سمجھتے. صرف شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسلمان جائز نہیں سمجھتا. اور یہ نہیں سوچا کہ ہم نبی کو اذیت دے رہے ہیں. رسول خدا نے فرمایا تھا نا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاها فقط آذا. جس نے میری بیٹی فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اور اگر کسی نے رسول خدا کے سامنے ان کی بیٹی کی قبر کو گرایا, سامنے روضہ رسول کی قبر گرایا, پروردگار تو جب واسطہ ان کی قبروں کے گرائے جانے کا, ان کی مظلومیت کا واسطہ ہمیں جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. داعش اور طالبان کو اہل سعود کو غارت فرما. مومنین کی حفاظت فرما. آج کی مجلس کے سننے والے پڑھنے والے جتنے بھی مومنین یہاں پہ موجود ہیں, جہاں جہاں مدارس ہو رہی ہیں, پوری دنیا میں مدارس, پروردگار یہ تمام مدارس اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمیں جنت البقیع میں مجلس کی توفیق نصیب فرما. پروردگار ہمیں ائمہ بقیع 4 اماموں کی قبروں پہ رونے کی سعادت نصیب فرما. ہمیں زندگی میں بار بار مکہ مدینے کی تمام زیارات نصیب فرما. آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. ہم جانتے ہیں ان کی شفاعت کے بغیر کچھ نہیں ہے. آئیں نبی کا آخر جملہ کروں گا ہے نا حدیث میں کہ جناب سیدہ جب بھی ان کے کسی بیٹے کو, ان کی نسل میں کی بیٹی کو کسی کو بھی اذیت دیں تو ان کو اذیت ہوتی ہے. اور اگر کسی نے امام حسن کی قبر کو گرایا ہو, پروردگارہ ایسے تمام ملعونوں پہ پروردگارہ تو اپنی تمام لعنتیں پھیر, انہیں غارت فرما. اور پروردگارہ جہاں جہاں مومنین بسے ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, مومنین کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعلى